بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزید کے حوالے سے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی قدس سرہ کا نظریہ۔ سامعین گرامی، کچھ لوگ بخاری شریف کتاب الجہاد کی ایک حدیث سے یزید کا جنتی ہونا ثابت کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اس حدیث کے تناظر میں یزید کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں۔ حضور ریاض الملت مفسر قرآن پیر مفتی محمد ریاض الدین قادری قدس سرہ اپنی کتاب سیف جدید میں لکھتے ہیں، کتاب الجہاد باب ما قیل فی قتال الروم کے زیر عنوان شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، آگے ان کی عربی عبارت دی ترجمہ، کہ اس حدیث میں مغفور لہم کے الفاظ ہیں۔ تو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مغفور لہم کے ارشاد نبوی کو دلیل بنا کر بعض لوگوں نے یزید کی نجات پر استدلال کیا ہے، یعنی اس حدیث سے، کیونکہ وہ بھی اس دوسرے لشکر میں شامل بلکہ ان کا سالار تھا، جیسا کہ تاریخ گواہی دیتی ہے۔ اس کے بعد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس حدیث سے صرف اتنی بات ثابت ہوتی ہے کہ اس غزوہ سے پہلے کے گناہ جو یزید نے کیے تھے وہ بخشے گئے، یعنی پہلے کے گناہ، کیونکہ جہاد کفارات میں سے ہے، اور کفارات کا معاملہ یہ ہے کہ ان سے پہلے کے گناہ زائل ہوتے ہیں، نہ کہ بعد کے۔ یعنی اگر وہ اس غزوہ میں شامل ہوا تو اس کے گناہ معاف بھی ہوئے، تو وہ پہلے کے معاف ہوئے، اس غزوہ کے بعد کے گناہ معاف نہیں ہوئے۔ ہاں، اگر حضور کے کلام کے ساتھ یہ الفاظ بھی ہوتے کہ اس کی مغفرت قیامت کے دن تک ہے، تب وہ اس کی نجات پر دلالت کرتے، اور اگر یہ الفاظ نہیں ہیں تو نجات پر دلالت بھی نہیں ہے، بلکہ اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اس غزوے کے بعد جن نتائج کا ارتکاب اس نے کیا، یعنی یزید نے کیا، یعنی حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا، مدینہ منورہ کو تباہ کیا، اور شراب نوشی پر اصرار کیا، ان پر اگر اللہ چاہے، یعنی ان پر سے مراد یہ ہے کہ ان گناہوں پر اگر اللہ چاہے تو معاف کر دے، اور چاہے تو عذاب دے، جیسا کہ تمام عاصیوں گناہ گاروں کے بارے میں طے شدہ ہے۔ اور اگر اس کی شمولیت تمام گناہوں میں مان لی جائے تو تمام گناہ گاروں کے متعلق جو عوامی اصول طے ہے کہ ان کی معافی اور سزا کا امکان ہے، یزید کے معاملے میں وہ عموم بھی باقی نہ رہے گا، بلکہ اس میں وہ احادیث تحدید و تخصیص پیدا کر دیں گی، یعنی اس میں تخصیص، تحدید کا معنی بھی تخصیص، یہ تخصیص پیدا کر دیں گی، جس میں اہل بیت کا استخفاف، یعنی شان میں کمی کرنا، استخفاف کرنے والوں، حرم میں الحاد کرنے والوں، اور سنت میں رد و بدل کرنے والوں کو وعید ہے۔